ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ-نشین معلوم، عنوان ہے خشیت الہی۔ خشیت الہی قرآن حکیم میں بنیادی طور پر ڈرنے کے لیے تین الفاظ زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک ہے خوف، اور ایک ہے خشیت، اور ایک ہے رہبت۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوهُمْ، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ خوف۔ ایک جگہ فرمایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ ایک جگہ فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، خوف، خشیت اور رہبت، یہ ڈرنے کے بنیادی تین الفاظ ہیں۔ ان تینوں الفاظ کے درمیان کیا فرق ہے؟ پہلے وہ فرق سمجھ لیتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ خوف دو طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک ہے خوف طبعی اور ایک ہے خوف تعبدی۔ خوف طبعی کسے کہتے ہیں؟ خوف الانسان مما یؤذی مباح اذا وجدت اسبابه، ہر تکلیف دینے والی چیز سے ڈرنا یہ جائز ہے اگر ماتحت الاسباب، یہ مطلب ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام
حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اللہ نے کہا اپنا عصا زمین پر ڈالو، انہوں نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ سانپ بن گیا۔ سانپ کو دیکھ کر بھاگنے لگے، ڈر گئے، جی وہ ڈرنا پایا گیا۔ تو یہ خوف طبعی ہے، یہ ممنوع نہیں، یہ ناجائز نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہاں سبب پایا جائے۔ جی سبب پائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز نقصان پہنچانے پر قادر ہو، زندہ ہو، نظر آ رہی ہو، یہ سبب ہے۔ اور بابا جو زمین کے اندر چلے گئے وہ تو نہ تو دکھائی دے رہے ہیں، جی نہ سن رہے ہیں، نہ نفع و نقصان پہنچانے پر قادر ہے، وہ ماں فوق الاسباب ہے، ان کو نہیں پکار سکتے آپ، ان سے نہیں ڈر سکتے آپ۔ جی یہ سانپ سامنے دکھائی دے رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے یہ نقصان پہنچائے گا، لہذا طبیعت کا تقاضا یہ کہتا ہے کہ آپ اس سے بھاگیں، تو یہ ڈرنا یہ ممنوع نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی چیز فرمائی گئی کہ ان کے قتل کا پلان بن گیا۔ ایک آدمی بستی کے دور کنارے سے آیا اور کہا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ، کیوں؟ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، یہ قوم کے بڑے لوگ یہ تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، لہذا فخرج، نکل جاؤ۔ فخرج خائفا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل پڑے ڈرتے ہوئے، دیکھیں یترقب، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، لیکن آپ ڈر رہے ہیں۔ کس سے ڈر رہے ہیں؟ اس لیے کہ دشمن موجود ہے اور نقصان پہنچانے پر قادر ہے، زندہ ہے۔ اس طریقے کا ڈرنا یہ جائز ہے، اس کو کہتے ہیں خوف طبعی، ڈر سکتا ہے، یہ ناجائز نہیں ہے۔ تو خوف انسانی مما یؤذیہ، ہر تکلیف دہ چیز سے انسان کا خوف کرنا، ڈرنا، یہ مباح اذا وجد الاسباب، یہ جائز ہے لیکن ما تحت الاسباب، اسباب پائے جائیں۔ جی اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ آدمی ڈر سکتا۔ اب یہاں نقطہ جو عجیب ہے کہ یہ مخلوق سے، اللہ کے علاوہ سے آدمی جو ڈر رہا ہے، ما تحت الاسباب ہی صحیح، اس کی کوئی حد ہے؟ اس کی کوئی حد ہے؟ کتنا ڈرنا چاہیے؟ غیر اللہ سے آدمی طبعی طور پر ڈر سکتا ہے، مگر کتنا ڈرے، کتنا ڈرنا جائز ہے؟ ہاں یہ عقیدے کا ایک بنیادی نقطہ بہت ہی دقیق ہے، لوگوں کی نگاہیں اس طرف نہیں گئی ہیں۔ یہ ہے کہ بھئی آپ غیر اللہ سے ڈر سکتے ہیں ما تحت الاسباب، جیسے سانپ سے ڈر کے غیر اللہ، دشمن سے ڈر گئے موسیٰ علیہ السلام، ما تحت الاسباب، لیکن یہ ما تحت الاسباب غیر اللہ سے ڈرنا، اس کی کوئی حد ہے؟ جی ہاں اس کا کوئی حد ہے۔ اس کی کوئی حد ہے؟ جی ہاں اس کی کوئی حد ہے۔ چلیے دیکھ لیتے ہیں۔ احد میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچ گئی، جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل گئی۔ اب یہ سنبھلنے ہی نہیں پائے تھے کہ افواہ پھیلا دی، کفار نے، منافقین نے کیا کہا؟ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ دیکھیں منافقین نے یہ ہوا اڑا دی کہ تم تو تھکے ہارے ہو، لوگ جمع ہو رہے ہیں تمہیں مٹانے کے لیے، تو ڈرو ان سے، فخشوہم، ڈرو۔ اللہ نے فرمایا جب ان سے ڈرنے کے لیے کہا گیا، فزادہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ گیا اور انہوں نے کہا ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین وکیل ہے، بہترین کارساز ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا
کہ غیر اللہ کا ڈر دل کے اندر آئے اتنا تو جائز ہے، مگر دل میں مستقر نہیں ہونا چاہیے، دل میں بیٹھنا نہیں چاہیے. جی دل میں آئے نکال پھینکو، اس لیے کہ یہ ڈر دل میں جمنا نہیں چاہیے. یہ ڈر اگر دل میں جم جائے یہ ناجائز ہے. یہ ہے عقیدے کا خاص مسئلہ. اس سلسلے میں اچھا دل سے اس ڈر کو کیسے نکالیں کہ جمنے نہ پائے. جی آپ ڈرے، دل میں ڈر آ گیا، اب یہ تو جائز ہے، لیکن دل میں جڑ نہ پکڑے، ٹھہرے نہیں، نکال پھینکو. اب یہ نکال پھینکنے کا نسخہ کیا ہے، دوائی کیا ہے؟ ہوتا ہے کہ دوا اللہ پر توکل، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ہذه نقطہ، جی یہ نقطہ ہے. دل میں ڈر آیا یہ تو جائز ہے، لیکن ڈر آنے کے بعد دل میں ڈر بیٹھ جائے غیر اللہ یہ ناجائز ہے. اب بیٹھنے سے روکا جائے اور نکال پھینکا جائے، اس کی دوا کیا ہے، اس کا نسخہ کیا ہے؟ اللہ کا توکل. وہی بات کہیے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ ہمارے لیے کافی ہے. اب جب آدمی یہ عقیدہ رکھ لے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، جب اللہ ہمارے لیے کافی ہے تو یہ غیر اللہ کا جو ڈر دل میں آیا ہے یہ مستقل کیسے ہو سکتا ہے، بیٹھ کیسے سکتا ہے؟ نکال دو اس کو. گویا اس دل میں اللہ کا ڈر بسنا آنے کی اجازت ہے، مگر بسنے کی اجازت نہیں ہے کہ گھر بنا کر بیٹھ جاؤ. ڈر آنے کی اجازت تو ہے لیکن یہاں بسنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اس دل میں ایک ہی ذات کا خوف بسنا چاہیے اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف. فرق سمجھ میں آیا دونوں کے درمیان؟ هذا الفرق بین الخوفین، بہت بڑا نقطہ ہے یہ. جی اس کو مضبوطی سے پکڑیں. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ فرق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے اور غیر اللہ سے ڈرنے. ایک فرق اور ہے، ایک مفسر لکھتا ہے من خاف غیر اللہ حرب منہ ومن خاف من اللہ حرب الیہ. اللہ اللہ اللہ. جو غیر اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز سے، سانپ سے، دشمن سے، کسی جانور سے، غیر اللہ سے ڈرتا ہے تو اس سے بھاگتا ہے. سانپ ادھر سے آ رہا ہے اور اسے معلوم ہے کہ بھاگو ورنہ یہ نقصان پہنچا دے گا، تو کس طرف بھاگتا ہے؟ کس طرف بھاگتا ہے؟ اپوزٹ ڈائریکشن میں بھاگتا ہے نا. تو جو غیر اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس سے بھاگتا ہے. ومن خاف من اللہ حرب الیہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف بھاگتا ہے. یہ فرق ہے اللہ کے خوف اور غیر اللہ کے خوف ہے. اللہ اس لیے کہ اللہ یہ بندے سے کہنا چاہتا ہے کہ ڈرنے کے بعد بھی بھاگ کر جائے گا کہاں؟ میرے علاوہ تیرا ہے کون؟ کدھر جائے گا؟ بھاگ کر جائے گا کہاں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے. من خاف غیر اللہ حرب منہ ومن خاف من اللہ حرب الیہ. یہاں تو کہہ دیا کہ اللہ سے ڈرو اور ایک جگہ کہہ رہا ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو. ارے بھائی اس سے ڈرتا ہے آدمی، اس سے بھاگتا ہے. اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈرو اور مصیبت آئے تو میری طرف بھاگو، اس لیے کہ میرے علاوہ تمہارا کوئی ملجا نہیں، کوئی ماوا نہیں اور بچاؤ کی کوئی جگہ نہیں. جی میرے علاوہ کہیں تمہیں چھپنے کی جگہ نہیں ہے. میری طرف تم بھاگ کر آؤ، یہاں تمہیں پناہ ملے گی اور کہیں نہیں. دنیا کی کوئی طاقت تمہاری حفاظت نہیں کر سکتی. تو اگر خوف آئے جی اللہ کی طرف بھاگو، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو. تو یہ غیر اللہ کا خوف اور اللہ کے خوف کے درمیان یہ بنیادی فرق ہے.
اچھا، اب ہم دونوں کا فرق سمجھ لیتے ہیں. علماء خاص طور سے متوجہ، بہت اہم فرق ہے دونوں کے درمیان. کیا؟ الخوف والخشیہ. خشیت کس کو کہتے ہیں اور خوف کس کو کہتے ہیں؟ اللہ سے خوف اور اللہ کی خشیت اور اللہ سے رہبت، تینوں کے درمیان فرق بتاتے ہیں، پھر بحث کو آگے بڑھاتے ہیں. پہلے خشیت کا معنی لیتے ہیں. خشیت کا الخشیت حالت تحصل عند الشعور بعظمت الخالق. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے ہونے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم ہونے کا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس کے بلند ہونے کا اور اس کے بڑے ہونے کا، اس کے عظیم ہونے کے احساس کے وقت جو آدمی کی حالت ہوتی ہے وہ خشیت ہے. نہیں سمجھے؟ ایک اور تعریف کر لیتے ہیں. الخوف ناتج العلم، علم سے پیدا ہونے والا خوف، دیٹ از کالڈ خشیہ. اب بھی نہیں سمجھے؟ کسی کے بارے میں علم ہو، کسی کے بارے میں معلوم ہو کہ بہت بڑا ہے، اس کی بڑائی کا احساس کر کے، اس کی بڑائی کا علم رکھ کر کے آدمی کی جو حالت ہوتی ہے اس حالت کو خشیت. ایک مثال دیتا ہوں. ایک رکشہ جا رہا ہے، غور سے، ایک رکشہ جا رہا ہے، سفید کرتے میں، سفید پاجامے میں، بہترین جوتا پہنے ہوئے ایک صاحب کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے رکشے کو ہاتھ دیا، روک. کہاں جانا ہے جناب؟ بولے دامن گرا جانا ہے. تشریف بیٹھے، بیٹھ گئے. اب رکشے والا لے کر چل رہا ہے، آگے دو لڑکے کھڑے ہوئے ہیں وہاں گنڈے ٹائپ. روک دیا. بولے وہاں آگے چل کر کے چھوڑ دینا، ہم کو آگے چھوڑ دے. بیٹھیے صاحب بیٹھیے. یہ جو پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں حضرت، ان کے دائیں ایک بیٹھ گیا اور ایک بائیں بیٹھ گیا. اس کے بعد جب رکشہ چلنے لگا تو ایک کیوں مار کر کے کہہ رہا ہے، کیوں نہیں مارنے لگا. دوسرا ادھر سے کیوں نہیں مار رہا ہے. ایک کہہ رہا ہے بڑے سوٹ ووٹ میں دکھ رہے ہیں، کیا بات ہے چچا، چچا کیا بات ہے. وہ کچھ بول نہیں رہا ہے، پریشان ہے، اور یہ دونوں سے پریشان کر رہے ہیں. برابر. آگے جیسے ہی بڑھے وہاں پولیس کی ایک پوری وین کھڑی ہوئی ہے، اور اس رکشے سے یہ شخص اترا اور وین کے اندر بیٹھی پولیس باہر نکلتی ہے، اس کو سیلیوٹ کرتی ہے. پتہ یہ چلا کہ یہ اس بیٹ کا انسپکٹر ہے جو بیٹھا ہوا. اب یہ رکشے میں آ کر کے بیٹھتا ہے. اب ان دونوں کی حالت دیکھو، ادھر ہٹ رہا ہے کہ میرا کپڑا اس کے کپڑے سے نہ لگ جائے، وہ ایسے لٹک رہا ہے قریب بھی گر جائے. کیوں؟ الخوف الناتج عن علم، علم سے پیدا ہونے والا خوف. اب تک یہ سمجھ رہے کہ یہ ایک عام انسان ہے، لیکن جب یہ علم ہوا کہ یہ بہت عظیم ہے تو اس کی عظمت کا علم ہونے کے بعد ان کی جو حالت ہوئی ہے دیٹ از کالڈ خشیت. تو الخوف الناتج عن علم، الخوف الناتج عن عظمت الشیء، کسی شے کی بڑائی کو جان کر کے آدمی کے دل میں جو احساس ہوتا ہے اس کو کہتے خشیت. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا عظیم ہے، اس کی عظمت کا احساس کر کے، اس کی عظمت کو جان کر کے آدمی کے دل کی جو حالت ہوتی ہے اس کو کہتے خشیت. اب وہ آیت پڑھیے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. دیکھیں یہاں خوف نہیں ہے، یہاں خشیت ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے علماء ڈرتے ہیں. دیکھیں نا، خشیت کو علم کے ساتھ جوڑا جائے. نہ خوف،
इन्नमा यखाफुल्लाह मिन इबादिल्लाह, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा। गोया उलमा जो अल्लाह से डरते हैं उनको आलिम है, अल्लाह तबारक व तआला की अजमत का एहसास जितना इनको है, और जो आलिम नहीं है वो इतना नहीं डरता जितना के आलिम डरता है। ये मतलब है इसका, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा। ये आयत दलालत करती है कि अल खौफ नातिजु अन इल्मिन व खशियत, ये है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल। और एक नुक्ता उलमा की जनाब में ये कि ये जुमला इस्मिया है, कौन सा? इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, अल उलमा मुब्तदा और उसके बाद उसके पहले उसकी खबर है, और इन्ना मफाद हसर के लिए, तो मुब्तदा और खबर मिलकर के अरबी में जुमला इस्मिया बनता है। और जुमला इस्मिया का मतलब इस्तिमरार होता है, कोई चीज हमेशा हो। मुत्तयिमिला कि ला यस्बुतुल खशियतु इल्ला बिल इल्म, जब तक आदमी के पास इल्म नहीं होता उतनी जितना इल्म होगा उतनी खशियत होगी, और अगर इल्म है तो इल्म की वजह से खशियत बाकी रहेगी। इसलिए कि जुमला इस्मिया इस्तिमरार के ऊपर दलालत करता है। बराबर डरने वाले कौन लोग हो सकते हैं? जो उलमा हैं, बराबर इनका डर मुस्तमिर रहेगा, इसलिए कि इनके पास इल्म है ना, इल्म इनके पास है, और इल्म चूंकि इनके साथ है लिहाजा ये खशियत भी इनके साथ है। तो इल्म की वजह से ये खशियत हुई, और इल्म की वजह से ही ये खशियत मुस्तमिर है, कंटिन्यूअस है। ये मालूम हुआ इस जुमले के जुमला इस्मिया होने से। इन्नमा हादी नुक्ता इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा। तो इल्म की वजह से है, किसी के बारे में इल्म हो जाए, देखो उसके बारे में इल्म हुआ ना, ये तो इस एरिया का, इस बीट का जो है इंस्पेक्टर है, देखो कैसे डरने लगे, उसके बारे में इल्म हुआ। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत का एहसास हो जाए, उस वक्त आदमी के दिल में जो डर आए उस डर को खशियत कहते हैं। अच्छा, खौफ किसको कहते हैं? हादी नुक्ता, बहुत गौर से है। किसी की अजमत का ऐसा, अल्लाह तबारक व तआला की अजमत का इल्म आने के बाद जो इंसान की हालत होती है उसको जो खौफ लायक होता है उसको कहते खशियत। खौफ किसको कहते? खौफ देखो मुतवज्जो, तअल्लुमुन नफ्सी मिनल इकाबिल मुतवक्किअ बिसबबि इर्तिकाबिल मनहियाति वत्तफरीत फी ताअत, हज़ा हुवल खौफ। अल्लाह, कितनी बड़ी बात कही है। कहते दिल को तकलीफ होना, तअल्लुमुन नफ्स, दिल को तकलीफ होना कैसे? तअल्लुम मिनल इकाबिल मुतवक्किअ, उम्मीद की जाती है सजा की, अरे सजा मिलने वाली है, इकाबिल मुतवक्किअ, तवक्को की जाती है, उम्मीद की जाती है सजा मिलने वाली है। क्यों? मिन बिसबब इर्तिकाबिल मनहियात, मना की हुई चीजों से बचा नहीं, इर्तिकाब किया। वह तफरीत फी ताअत, और ताअत में ताबेदारी में कोताही की। नहीं समझे? मिसाल देता हूं। एक मालिक ने अपने नौकर से कहा कि ये मेरा आम का बाग है, इसकी निगरानी पर तुझे मुकर्रर किया जाता है, देख इस बाग से आम चोरी मत करना, एक, और दूसरे सोना नहीं कि दूसरे लोग आकर चुरा कर ले जाएं। अब ये क्या करता है? दोनों काम करता है, चोरी करके आम घर ले जाता है एक, और उसके बाद सो जाता है, दूसरे लोग लेकर के जा रहे हैं। तो इर्तिकाबुल मनहियात, मना किया था कि चोरी मत करना, आम से बाग मत ले जाना, ले गया, मना की हुई चीज का इर्तिकाब किया। वह तफरीत फी ताअत, और ताबेदारी और हुक्म के अंदर कमी करना, कोताही करना। सो गया ना, वो सोने के लिए कहा था, तनख्वाह किसकी ले रहा है? तनख्वाह जागने के लिए रहा ना कि सोने की, कि लोग आए और लेकर के चले जाए। तो तफरीत फी ताअत यानी जो हुक्म दिया गया है उसमें कोताही करना, और जिस चीज से मना किया गया है उसका इर्तिकाब करना, और इर्तिकाब करने के बाद अब एहसास हो, अरे वो तो मैं घर लेकर के चला गया,
اور میں سو گیا, دوسرے لوگ آئے اور آم بہت سارا توڑ کر کے لے کر چلے گئے. اب اس کے دل میں کیا پیدا ہوا؟ اب یہ توقع ہوئی کہ اب تو سزا ملنے ہی والی ہے. اب یہ جو ملنے والی سزا ہے, اس سے جو دل کے اندر خوف, دل کے اندر جو ڈر ہے, اس کو کہتے ہیں خوف. اب اللہ نے کیا فرمایا کہ ان چیزوں کے قریب نہ جانا. اب آدمی چلا جاتا ہے, زنا مت کرنا, زنا کے قریب چلا گیا. اسی طریقے سے کہا گیا کہ شراب مت پینا, منع کی ہوئی چیزوں کا ارتکاب کیا اس نے, برابر. اور وہ تفریط فی الطاعت, نماز کو نہیں چھوڑنا, کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھتا ہے تو تفریط فی الطاعت ہوا. اب نماز نہیں پڑھ رہا ہے یا پڑھ رہا ہے چھوڑ رہا ہے, اور اسی طریقے سے اللہ نے جن جن چیزوں سے منع کیا ہے ان کا ارتکاب کر رہا ہے, تو اب یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کی منع کردہ چیزوں کا میں نے ارتکاب کیا, اللہ نے جن جن چیزوں کا حکم دیا تھا اس کے اندر میں نے کوتاہی کی. اب یہ ڈر رہا ہے کہ اب سزا کیا ملنے والی ہے. یہ جو متوقع سزا ہے کہ آگے سزا جو ملنے والی, اس سزا کا تصور کر کے آدمی کے دل میں جو ڈر پیدا ہو, اس کا خوف. یہ فرق ہے خوف اور خشیت کے اندر, سمجھ میں آیا جی. اور رہبت کسے کہتے ہیں؟ وہی آیا فرحبون, مجھ ہی سے رہبت کرو, مجھ سے ڈرو. یہ ڈر اگر مسلسل ہو جائے, راہی تو راہی کیوں کہتے ہیں؟ لیے نودین خوف, اس لیے کہ وہ برابر خوف میں مبتلا رہتا ہے, ہر لمحہ اللہ سے ڈرنے والا ہو. کسی لمحہ اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا خیال نہ آئے, برابر اللہ سے ڈرتا رہے. تو یہ جو طولی خوف ہے وہ استمرار الخوف, طول الخوف و استمرار الخوف والرحمہ, اس کو رحمت کہتے ہیں. یہ خوف ہمیشہ رہے, لمبا رہے. تو یہ فرق ہے خوف کے درمیان, خشیت کے درمیان اور رحمت کے درمیان. تو سمجھ میں آیا جی. اب آگے بڑھتے ہیں. پہلے ایک حدیث پڑھتے ہیں, بس سانس روک کر سنو, ذرا 2 صفحے کی ہے, پڑھ لیتا ہوں اس کو. حدثني يزيد بن ابي حبيب ان عبد الرحمن بن شماسة حدثه قال لما حضرت عمرو بن العاص الوفاة بكى فقال له ابنه عبد الله لم تبكي أجزعنا على الموت؟ فقال لا والله ولكن مما بعد. فقال له قد كنت على خير, فجعل يذكره صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والفتوح والشام. فقال عمرو تركت أفضل من ذلك كله شهادة أن لا إله إلا الله. إني كنت على 3 أطباق وليس فيه طبق إلا قد عرفت نفسي فيه. كنت أول شيء كافرا وكنت أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أشد الناس حياء منه, فما ملأت عيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا راجعته فيما أريد حتى لحق بالله عز وجل حياء منه. اس سے پہلے جب انہوں نے یہ کہا کہ شہادت لا الہ الا اللہ, انی کنت علی 3 اطباق وليس فيه طبق الا عرفت نفسی فيه, فلو مت حينئذ وجبت لي النار وكنت أول شيء كافرا وكنت أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أشد الناس حياء منه, فما ملأت عيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا راجعته فيما أريد حتى لحق بالله عز وجل حياء منه. فلو مت يومئذ قال الناس هنيئا لأمري أسلم وكان على خير فمات فرجي له الجنة. ثم تلبست بعد ذلك بالسلطان وأشياء فلا أدري علي أملي, فإذا مت
فلا تبکین علی وشدوا علی ازاری فإني مخاصم وشنوا علی التراب شنا ولا تجعلن في قبري خشبة ولا حجرا فإذا رأيتموني فقعدوا عندي قدر نحر جزور وتقطعيها استانس بكم رواه احمد فی مسندہ. یہ 2 صفحے کے اوپر ایک پوری حدیث کی پوری پڑھ دی گئی. اب ہم اس حدیث کے اوپر آتے ہیں. حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں. کہتے ہیں کہ لما حضرت عمر بن العاص الوفات، جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا، بس اب دنیا سے جا رہے تھے، تب دنیا سے جا رہے، رونے لگے. اللہ اکبر. کتنا مال تھا میں نے کیلکولیٹ کیا ہے تو 3,25,000 دینار تھے اور 20 لاکھ یعنی 2 ملین چاندی تھی. 2 ملین کی چاندی تھی، 20 لاکھ تھی اور 3,50,000 کا سونا تھا. اس کو دیکھتے تھے موت کے وقت اور روتے تھے. کہتے تھے کہ کاش یہ سونا نہ ہوتا اور یہ درہم نہ ہوتا، کاش کی یہ بکری کی میگنی ہوتی. بکری جو سنگاس کرتی ہے یہ میگنی ہوتی ہے. اللہ 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 اللہ. دنیا میں آدمی پیسے کماتا ہے، چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے. دیکھو اتنے روپے ان کے پاس، روپیوں کو دیکھ کر کے رو رہے ہیں زاروں قطار اور تمنا کر رہے ہیں کہ کاش یہ پیسے نہ ہوتے، بکری کے میگنیاں ہوتی ہے بکری کی. واہ، زاروں قطار رو رہے ہیں. تو ان کے جو بیٹے عبداللہ ہے، فقال له ابن عبداللہ، جو روتے دیکھا تو بیٹا پوچھ رہا ہے ابا یہ مت تب کی کیا رو رہے ہیں؟ وہ یار اسرائیل کیوں رو رہے ہو؟ اجزان علی الموت، موت سے ڈر رہے ہو؟ موت سے ڈر کر رو رہے ہو؟ اس پیسوں کے لیے دنیا چھوٹ رہی ہے اس وجہ سے رو رہے ہو؟ فقال له لا واللہ، اللہ کی قسم نہیں. یہاں رک کر ایک مسئلہ جان لیتے ہیں. موت کو ناپسند کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جی نہیں، شک ہے اس میں. موت کو ناپسند آدمی اس وجہ سے کرے، ناپسند کرے کہ اسے اللہ سے ملنا ہی نہیں ہے، یہ ناجائز ہے. موت سے اس طرح ڈرنا، اتنا ناپسند کرنا کہ مجھے اللہ سے ملاقات نہیں کرنی ہے، مجھے اسے ملنا ہی نہیں ہے. اگر اس طریقے سے وہ ناپسند کرتا ہے موت کو، یہ ناپسندیدگی یہ حرام ہے، ناجائز ہے. یہ کہتے نہیں کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ اسے ملنے کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ اسے ملنے کو ناپسند کرتا ہے. تو اگر اللہ سے ملنے کے لیے موت سے اس کو نفرت ہے اور موت کو ناپسند کر رہا ہے، یہ ناجائز ہے. اچھا، اور موت کو ناپسند کرنا جائز ہے یہ تصور کر کے کہ میں نے اتنے گناہ کر لیے، ڈر رہا ہے مر گیا تو اللہ کے سامنے میں ان تمام گناہوں کا جواب کیسے دوں گا. اللہ اگر اس ڈر سے وہ موت کو ناپسند کر رہا ہے، ہر امر ممدوح، تو جائز ہے یہ. تو بیٹا پوچھ رہا ہے لما تبکی، کائے کو رو رہے ہو؟ اجزان علی الموت، موت کو دیکھ کر کے ڈر رہے ہو؟ اللہ فقال لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم نہیں. نقطہ یہ معلوم ہوا کہ مومن موت سے نہیں ڈرتا. موت سے نہیں ڈرتا مومن. کس سے ڈرتا ہے؟ کس سے ڈرتا ہے بتایا؟ موت سے نہیں ڈرتا میں، ولیکن مما بعد، لیکن موت کے بعد جو مرحلے ہیں ان مرحلوں سے میں ڈر رہا ہوں. اب یہاں رک جائیے، اس حدیث پر ابھی رکے رہیے.
یہ آگے کے مرحلے کیا ہے اس سلسلے میں ایک اور روایت پیش کرتے ہیں. حدیث اس طرح وان ہانی مولا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال كان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار ولا تبكي من هذا قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان القبر اول منازل الاخره فان نجا منه فما بعده ايسر منه وان لم ينج منه فما بعده اشد منه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رايت منظرا قط الا والقبر افزع منه رواه ابن ماجہ في کتاب الزہد. حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی ابن ماجہ کتاب الزہد کے اندر لائے ہیں. راوی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد کرتا غلام حضرت ہانی. تو کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر ٹھہرتے دیکھتے کوئی قبر ہے تو ٹھہر جاتے ہیں. وقف اعلیٰ قبر جانتے ہیں یہ کتنا بڑا آدمی ہے. آپ کو تھوڑا سا پیسہ آ جاتا ہے تو ان کے نخرے نہیں ملتے ہیں, ان کے ایٹیٹیوڈ دیکھو. معلوم ہوتا ہے ان کو قبر میں آنا ہی نہیں ہے. ابھی زمین پر چل رہا ہے نا, کوئی گارنٹی ہے؟ ابھی منو من مٹی کے نیچے چلا جائے گا. تو کیا تیری اوقات کیا, تو کیا تیرا پیسہ کیا, تیری اوقات کیا, بالکل اوقات کی. تیری اوقات صرف اور صرف یہ ہے کہ تو منو من مٹی کے نیچے جا کر مٹی ہو جائے, یہی تیری اوقات ہے. یہ اتنا بڑا آدمی غنی خطاب ہے اللہ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈبل داماد ہیں. اور نبی نے فرمایا اگر تیسری بھی کوئی بیٹی ہوتی تو تجھے دے دیتا. یہ حضرت داماد کیسا رہا ہوگا, اندازہ لگائیے دامادوں کو کیسا ہونا چاہیے. یہاں بھی چلتے نا گھوڑا جوڑا چلتا ہے کہ نہیں, گھوڑے جوڑے یہاں بھی چلتے رہتے کیا جی, تو پریشان کرتے ہیں سسرال والوں کو. تو اتنا بڑا آدمی ہے, کہتے ہیں کہ کان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اذا وقف على قبر يبكي, کوئی قبر دیکھتے تو وہاں رک جاتے اور زارو قطار روتے حتى يبل لحيته, یہاں تک کہ آپ کی داڑھی آپ کی ریش مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی ہے. پوچھا گیا ہے تذکر الجنت والنار ولا تبکی, جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا تو آپ نہیں روتے, وہ تبکی من هذا, قبر کو دیکھ کر کے رونے لگتے. کیا بات ہے اتنا روتے. کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان القبر اول منازل الاخرہ, یہ قبر آخرت کے مرحلوں میں سے پہلا مرحلہ ہے. یہ آخرت کے منازل میں سے پہلی منزل ہے. یہ فعلم, اگر یہاں سے آدمی کامیاب ہو گیا تو بعد کے مرحلے آسان ہیں, اور یہاں جو فیل ہو گیا اگلے مرحلے اس کے لیے بہت مشکل ہے. پھر فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منه, میں نے موت کے بعد قبر سے زیادہ بھیانک منظر نہیں دیکھا. قبر کے اندر کیا ہوتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا گیا. آپ فرما رہے تم نے وہ منظر نہیں دیکھا ہے, میں نے وہ منظر دیکھا ہے. دنیا میں کوئی ایسا خوفناک منظر ہو ہی نہیں سکتا جتنا خوفناک منظر قبر کا منظر ہے. فما رأيت منظرا قط الا والقبر افظع منه, اس خوفناک منظر سے دو چار ہونے والے ہیں جی. یہ سب کتنے بیٹھے ہوئے, کوئی بچنے والا تھوڑی ہے, سب کو وہی جانا ہے, سب کو وہی جانا ہے, کوئی بچنے والا نہیں ہے. یا جتنے بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کا ہر آدمی اسی مرحلے سے گزرنے والا ہے. یہ پہلا مرحلہ ہے اس کے لیے, پہلا مرحلہ ہے. اللہ یہ کہہ رہے ہیں کیوں رو رہے ہیں آپ, اجزان الموت, موت سے نا, موت سے نہیں ڈر رہا ہے. پھر کس سے ڈرے, کہہ رہے ولکن مما بعد, بعد والے جو مرحلے ہیں اس سے میں ڈر رہا ہوں. پتہ یہ چلا کہ مومن کو موت سے نہیں, موت کے بعد پیش آنے والے جو مرحلے ہیں ان مراحل سے ڈرنا چاہیے اور تیاری کرنی چاہیے کہ ان تمام مرحلوں میں وہ پیپر صحیح سے دے سکے. پیپر اگر غلط ہو گیا تو پھر گیا کام سے. اس لیے کہ دنیا میں کبھی آدمی کامیاب ہوتا ہے, کبھی ناکام ہوتا ہے, ناکام ہونے کے بعد پھر کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن یہاں جو کامیاب ہو گیا ہمیشہ کے لیے کامیاب, اور جو ناکام ہو گیا ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا. تو ان کے صاحبزادے پوچھ رہے ہیں کہ کیوں رو رہے ہیں, موت سے ڈر لگ رہا ہے کیا؟ بولے نہیں, بلکہ
موت کے بعد جو مراحل آنے والے ہیں ان سے ڈر لگ رہا ہے. یہ ڈر ہے. اب یہ کیا بول رہے ہیں کہ قد كنت على خیر. قد كنت کون؟ ان کے بیٹے. دو باتیں معلوم ہوئی اور غور سے. ایک مفسر لکھتا ہے ایک شارح حدیث کا کہ ان المؤمن لا تفارقه خشیت اللہ مہما عمل ما عمل یا ما عمل ما عمل، کہ اللہ کا ڈر مومن کے دل سے جدا ہی نہیں ہو سکتا، وہ کتنا بھی نیک عمل کر ڈالے. آدمی جتنا نیک عمل کرے اتنا ہی اسے ڈرنا بھی چاہیے، اور کتنا بھی نیک عمل کر لے اللہ سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے اس کو کہ میں اتنی نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں اتنی زکوٰۃ دے رہا ہوں، میں اتنے صدقہ و خیرات کر رہا ہوں، میں بہت بڑا ہو گیا اور اس طریقے سے میں اللہ کا محبوب ہو گیا اور میں جنتی ہو گیا وغیرہ وغیرہ. یہاں تو عالم یہ ہے کہ لوگ کیسے کیسے کہتے ہیں کہ فلاں جنتی ہے، فلاں صاحب جنت میں چلے گئے، فلاں صاحب جنت میں چلے گئے. صحابی ہے یہ، اور یہ ڈر رہے ہیں. یہ صحابی ہونے کے باوجود یہ ڈر رہے ہیں کہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے مرنے کے بعد. تو جو شاعر کہتا ہے وہ کتنی عجیب بات ہے کہ مومن کے دل سے اللہ کی خشیت جا ہی نہیں سکتی چاہے وہ کتنا ہی زیادہ عمل کرنے والا ہو. ایک نقطہ یہ ملا کہ کتنا بھی عمل کرو اللہ کا ڈر دل سے نہیں جانا چاہیے، دل میں ڈر ہونا چاہیے. اور دوسرا نقطہ یہ معلوم ہوا کہ اگر مرنے والا گھبرا رہا ہے موت سے گھبرا رہا ہے، جس کو کہتے ہیں محتضر. محتضر کا مطلب ہوتا ہے قریب المرد، جو بالکل مرنے والا ہو، اس کو تسلی دینی چاہیے. کیا تسلی دینی چاہیے؟ کہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھو. اس لیے کہ حدیث بھی ہے کہ آدمی نہ مرے مگر اس حال میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن ظن رکھتا ہو. حسن ظن کا مطلب یہ ہے کہ میں گنہگار ہوں، سب کچھ ہوں، میرے رب تجھ سے امید یہ ہے کہ تو مجھے بخش دے گا. اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا مرنے والا جب موت سے گھبرائے تو اس کو تسلی دینی چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سے اس کے رحم کی امید رکھ، اور امید رکھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بخش دے گا. دیکھو تو میت کو کیا چاہیے؟ مرنے والے کو کہ کتنا بھی عمل کرنے والا ہو اس کے ڈر سے اللہ کا ڈر نہیں جائے، اس کے دل سے اللہ کا ڈر نہیں جانا چاہیے. اور اس کے پاس بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں، اس کے رشتے دار، اس سے یہ کہیں کہ تو اللہ سے امید مت قطع کر، بلکہ اللہ سے امید رکھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بخش دے گا. اسے حسن ظن کی تنبیہ کرنا ضروری ہے. یہ دیکھو تو قریب المرد آدمی کیا کرے؟ اس کے دل سے اللہ کا خوف جدا نہ ہو، اور اس کے پاس بیٹھنے والے اور اس کے رشتے دار کیا کہیں؟ تنبیہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہیں اپنی امید قطع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے امید رکھو تمہیں بخش دے گا. اس کو کیا کرنا ہے اور اس کے پاس بیٹھنے والے لوگوں کو کیا کرنا ہے بتا دیا گیا. اچھا، تسلی کیا دے رہے ہیں کہ قد كنت على خیر، آپ تو خیر پر تھے، آپ تو خیر پر تھے نا، تو مرحلے آسان ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. قد كنت على خیر، اور پھر قد كنت على خیر کہنے کے بعد خیر کی تفسیر کر رہے ہو کہ خیر پر کیسے تھے آپ. دیکھو فجعل يذكره صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر کر رہے لگے ان کے بیٹے کہ آپ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں، اور اللہ کے رسول کا دیدار آپ نے کیا ہے، اللہ کے رسول پر آپ ایمان لائے ہیں، تو اللہ کے رسول کی صحبت آپ کو حاصل ہے، خیر. اور دوسرے، اللہ نے آپ کے ذریعے اتنا کام دیا ہے کہ شام کی تمام فتوحات آپ کے حصے میں آتی ہیں. وہ فتح ہو شام جو ابھی فتح ہو گیا نا جی، شام کی ساری فتوحات آپ کے نام لکھ دی گئی ہیں. وہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے فتوحات کے دائرے کو وسیع کیا ہے، اور وہاں تک اسلام آپ کے ذریعے پہنچا ہے. یہ خیر کم ہے؟ ایک تو آپ کے رسول کی صحبت حاصل ہے، آپ صحابی ہیں، اور دوسرے اللہ نے آپ کے ذریعے یہ کام دیا ہے کہ آپ نے شام کے جو علاقے فتح کیے ہیں، اسلام کے پہنچنے کے راستے ہموار کر دیے. کتنا بڑا خیر کا کام ہے.
جواب دیکھو. اتنے بڑے بڑے کام کرنے کے بعد یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے یہ، لیکن ان تمام سے افضل چیز تو تم نے چھوڑی دی. نبی کی صحبت کا تذکرہ کیا، شام کی فتوحات کا تذکرہ کیا، تارک کا افضل امیزاری کا کل نہیں، ان تمام سے افضل جو چیز تھی وہ تو تم نے چھوڑ ہی دیا. وہ بولنا چاہتا تم کو، بولے نبی کی صحبت سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اور اللہ کا دین دور دور تک پھیلانے کے لیے ملک فتح کرنا، اس سے بڑی نیکی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا خیر کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے افضل کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کیا کہہ رہے؟ ترکت افضل من ذلک کلہ، ان تمام سے افضل ایک چیز تو تم نے چھوڑی دی. وہ بولے ہی نہیں کیا. ارے بولے وہ کیا ہے؟ بولے شہادت لا الہ الا اللہ، توحید کی گواہی. ارے نکتہ یہ ملا کہ اگر آدمی توحید والا نہ ہو تو نبی کی صحبت بھی اسے کچھ کام نہیں آنے والی ہے جی. اور کتنا بھی فتح کر لے وہ کچھ ہونے والا نہیں ہے. توحید کی حقیقت معلوم ہوئی کہ نبی کی صحبت بھی جس کو نصیب ہو جائے مگر توحید اس کے دامن میں نہ ہو، اس کی صحابت بیکار ہے. صحبت میں نہیں تھا عبداللہ ابن ابی، وہ بھی تو نبی کی صحبت میں رہتا تھا لیکن توحید نہیں تھی اس کے پاس، تو صحابی کیا ہے؟ نبی کی صحبت اس پہ کچھ کام آئی، یہاں تک کہ نبی نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی اور مرنے کے بعد اپنے زانوں کے اوپر اس کا سر رکھ کر کے اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا، نماز جنازہ پڑھائی، اپنا کرتا دے دیا اس کے کفن کے لیے، کرتا دے دیا، اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈال دیا، اس کی نماز جنازہ پڑھی، جنتی ہو گیا؟ کچھ فائدہ نہیں ہوا. نہ آپ کے لعاب دہن کا کچھ فائدہ ہوا، نہ آپ کے اس کپڑے کا کوئی فائدہ ہوا، اور نہ آپ کی نماز جنازہ جس میں آپ نے دعا فرمائی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. پتہ یہ چلا کہ توحید اگر نہیں ہے تو انسان کے کام کوئی چیز نہیں آ سکتی، اس کا حال برباد ہے. پتہ چلا کہ شہادت لا الہ الا اللہ یہ سب سے افضل چیز ہے. اسی کی طرف اشارہ کیا کہ تم نے فتوحات شام کا حوالہ دیا، تم نے نبی کی صحبت کا حوالہ دیا، سب سے افضل چیز تو تم نے چھوڑی دی. ترکت افضل امیزاری کا کل نہیں تھا. وہ کیا ہے؟ کہا کہ شہادت اللہ، توحید کا ذکر آپ نے چھوڑ ہی دیا. اللہ، پتہ یہ چلا کہ توحید کتنی بڑی. آپ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو توحید کی صحیح سمجھ عطا فرمائی ہے. توحید ہے کیا جانتے ہیں آپ؟ کتنی بات ہے. اب زبان جاری کی لیے صحابی لے رہا ہے، اس سے افضل کوئی چیز ہو نہیں سکتی توحید سے زیادہ. اچھا اب بتا رہے ہیں کہ میری زندگی کے 3 مرحلے تھے. مرحلوں کو گزرنا ہے تو اب مرحلوں کا تذکرہ کر رہے ہو جی. مرنے کے بعد مرحلے تو کہہ رہے ہیں انی کنت علی ثلاثۃ اطباق، اے قد مررت فی حیاتی بثلاث حالات، میں اپنی زندگی میں 3 حالتوں سے گزرا ہوں. انی کنت علی ثلاثۃ اطباق، اے ثلاثۃ حالات، میں 3 حالتوں سے اپنی زندگی میں گزرا ہوں. میری زندگی میں 3 حالات آئے ہیں وہ بتا رہے ہیں، اور ہر حالت کے اندر میں نے اپنے آپ کو پہچانا ہے کہ اس میں میرا مقام کیا ہے. اللہ کہتے ہیں کنت اول شیء کافرا، پہلے میں کافر تھا. دیکھو وہ کنت اشد الناس علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت مخالف تھا. دیکھو ایک تو میں کافر تھا، کلمہ لا الہ الا اللہ میرے پاس نہیں تھا ایک، اور دوسرے میں رسول کا مخالف تھا، محمد رسول اللہ بھی میرے پاس نہیں تھا. فلو مت حینئذ وجبت لی النار، اگر میں مر جاتا تو جہنم میرے لیے واجب ہو جاتی. پتہ یہ چلا کہ جس کے پاس توحید نہیں ہے، جس کے پاس رسالت نہیں ہے، اس کے لیے جہنم ہونا لازم ہے. وجبت لہ النار، اس کے لیے جہنم واجب ہے. 2 چیزوں کا حوالہ دیا. کیا؟ کنت اول شیء کافرا، سب سے پہلے میں کافر تھا، یعنی میں نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا تھا، اور میں رسول کا سب سے بڑا مخالف تھا، یعنی محمد رسول اللہ کے بھی قائل نہیں تھا. تو 2 ہی چیزیں ہمارے پاس ہے، اور اس صحابی نے 2 ہی چیزیں ذکر فرمائی ہیں، ایک تو لا الہ الا اللہ، دوسرے محمد رسول اللہ، تیسرے کسی امام کا کسی شخصیت کا حوالہ نہیں دیا. یہ دونوں چیزیں جس کے پاس ہے تو وجبت لہ الجنہ، اور یہ دونوں چیزیں جس کے پاس نہیں ہے وجبت لہ النار. یہ ہے مطلب.
تو الحمدللہ آپ کے پاس لا الہ الا اللہ بھی ہے، آپ کے پاس محمد رسول اللہ بھی ہے، خوش ہو جائیے آپ۔ یہ وجبت لہو الجنہ، اس کے پاس جنت آ گئی، جنت میں چلا گیا۔ دو ہی چیزیں ہیں، لا الہ الا اللہ محمد، اور اسی کا حوالہ دیا ہے صحابی نے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ پہلے میں کافر تھا اور رسول کا مخالف تھا، لا الہ الا اللہ نہیں تھا، محمد الرسول اللہ نہیں تھا، جو ہونا چاہیے تھا۔ اگر میں اس حالت میں مر جاتا تو جہنم میں ہو جاتا، جہنم والی ہو جاتا۔ اب آگے کیا بول رہے ہیں؟ فلما بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا، کہا کہ اے اللہ کے رسول اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ اپنا ہاتھ بڑھا دیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور سارے قطار رونے لگے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں ایمان لانا چاہتا ہوں لیکن ایک شرط پر۔ کہا کہ کیا شرط ہے؟ شرط بتاؤ۔ میں ایمان لانے والا ہوں اللہ پر اور آپ کی رسالت پر، لیکن ایک شرط ہے۔ کہا کہ بولو شرط کیا ہے؟ کہا کہ اس شرط پر کہ اللہ میرے سارے گناہ اس سے پہلے کہ معاف کر دے۔ سب پتہ یہ چلا کہ آدمی کو اپنے گناہوں کی فکر کرنی چاہیے، آدمی کو اپنے گناہوں کی فکر کرنی چاہیے، اور اس حال میں اللہ سے ملے کہ گناہوں کے ادناس اور ارجاس سے، اس کی گندگیوں سے وہ پاک ہو۔ رب پاک ہے اور پاک کے سامنے پاک ہو کر جانا چاہیے، پاک ہو کر جانا چاہیے۔ کہا کہ اللہ کے رسول اپنا ہاتھ بڑھائی، ہاتھ دے دیا، ہاتھ پکڑ لیا اور ساروں قطار رونے لگے۔ کہا کہ اللہ کے رسول میں اللہ پر ایمان لانا چاہتا ہوں اور آپ کی رسالت پر، لیکن ایک شرط پر۔ کہا کہ کیا؟ کہا کہ اس شرط پر کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میرے پچھلے گناہ معاف کر دے جو میں نے کیے ہیں، آپ سے دشمنی کی ہے، میں کفر پر رہا ہوں، پتہ نہیں کیسی کیسی حرکتیں کی ہیں میں نے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد تمام گناہ معاف ویسے ہی ہو جاتے ہیں، کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسلام لائے کہ اس سے پہلے بھی سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ دیکھو توحید کی برکت، دیکھو رسالت کی برکت، دیکھو کہ توحید پر آنے کے بعد اور رسالت کا اقرار کرنے کے بعد آدمی کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے توحید کی عظمت اور رسالت پر ایمان کی برکت۔ کہتے ہیں فلما بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر میں بیعت کی، فلما بایعت، جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تو کنت اشد الناس حیاء منہ، پہلے کیا تھا؟ سب سے زیادہ میں مخالف تھا، اور آپ پر ایمان لانے کے بعد میں آپ سے سب سے زیادہ حیا کرتا تھا۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے نبی کا حلیہ کوئی پوچھ لیتا تو میں حلیہ نہیں بتا پاتا، اس لیے کہ میں نے زندگی بھر نبی کے چہرے کو نگاہ بھر کر نہیں دیکھا۔ اور روک رہا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی تاب نہ لا سکے، جو میدان جنگ میں کشتوں کو پشتوں لگا دیتا ہو، فتوحات سے وسیع کرنے والا اتنا بڑا کمانڈر ان چیف ہو، اتنا بڑا آدمی اللہ دشمنوں سے خوف نہ کھاتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو کبھی نظر بھر کر دیکھ نہیں پائے۔ کہتے ہیں کہ میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تو کنت اشد الناس حیاء منہ، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ حیا کرتا تھا۔ فما ملأت عینی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نظر بھر کر کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا، اتنا پیار کرتے تھے اللہ۔ نبی کا ادب، نبی سے سب سے زیادہ حیا کرنی چاہیے۔ اور یہاں عالم یہ کہ نبی کی بات آ جائے تو کہتے ہمارا امام یہ کہتا ہے، سب سے بڑی بے حیائی، اس سے بڑی بے حیائی کیا ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں کسی شخصیت کی بات کو لایا جائے، اس سے بڑی بے حیائی دنیا کے اندر کیا ہو سکتی ہے؟ اتنا بڑا کمال چیف ہے، کیا بولتا ہے؟ میں نے نظر بھر کر کبھی دیکھا نہیں اللہ۔ اور آگے کیا بولتے ہیں؟ وَلَا رَاجَعْتُهُ فِي مَا أُرِيدُ، اگر کوئی بات میری خواہش کے خلاف بھی ہوتی تو میں پلٹ کر نبی کو جواب نہیں دیتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ اس کو کہتے ہیں وَلَا رَاجَعْتُهُ فِي مَا أُرِيدُ، میری خواہش اگر ہوتی تھی اور خواہش کے خلاف بات ہوتی تھی تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پلٹ کر جواب نہیں دیتا تھا۔ مطلب یہ ہوا کہ آدمی کو چاہیے اگر وہ رسول کو مانتا ہے تو اپنی دل کی خواہش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر نثار کر دے۔ یہ ہے مومن کا طریقہ،
کچھ سمجھ میں آ رہا ہے جی؟ حدیث کا ایک لفظ قابل تشریح ہے، بلا راجا تو فی مولودی، اور میں کبھی پلٹ کے جواب دینے والوں میں سے نہیں تھا، حتی لحق باللہ عز وجل، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جا ملے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، آپ انتقال فرما گئے۔ کبھی میں نے آنکھ بھر کر نہیں دیکھا، اور اپنی خواہش کے خلاف بھی کوئی بات ہوئی تو میں نے پلٹ کر جواب نہیں دیا۔ اللہ اب کہتے ہیں فَلَوْ مِتُّ يَوْمَئِذٍ، تب میں مر جاتا، یہ سب کام کرنے کے بعد تب میں مر جاتا، تو قال الناس، تب لوگ کہتے، کیا کہتے؟ حنیئا لعمر، عمر ابن عاص کو مبارک ہو، حنیئا لعمر، عمر ابن عاص کو مبارک ہو، اسلم، دیکھو اسلام لایا، وکان علی خیر، اور خیر کے اوپر زندگی گزری، خیر کے اوپر زندگی گزری، فمات فرجی له الى الجنہ، دیکھو وہ مر گیا، اب اس کے لیے جنت کی امید کی جا سکتی ہے۔ دیکھو پتا یہ چلا کہ توحید اور رسالت پر برقرار نہ رہنے کے بعد اگر کوئی آدمی جنت کی امید کرتا ہے تو یہ شیخ چلی کے خواب کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جنت میں جانے کی امید آدمی اس وقت کرے جب وہ توحید پر اور رسالت پر کاربند ہو، تو تب بولے حنیئا لعمر اسلم وکان علی خیر فمات فرجی له الجنہ، اب جنت کی امید کی جا سکتی ہے رسالت پر اور توحید پر باقی رہتے ہوئے۔ اچھا آگے کہتے کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ تو کتنے باہر ہوئے ابھی ان کی زندگی کے دو، پہلے کافر تھے اور نبی کے سب سے بڑے مخالف تھے، اب بیعت کرنے کے بعد توحید والے ہو گئے اور رسالت والے ہو گئے، دو۔ تیسری حالت بتا رہے ہیں، ثم تلبست بعد ذلك بالسلطان واشیاء، پھر میں ملوث ہو گیا اقتدار میں اور بہت ساری چیزوں میں۔ اقتدار میں کیا؟ کمانڈر ان چیف بنا دیے گئے، اور کسی ملک کے کسی شہر کے گورنر بنا دیے گئے، دنیا میں مل گئے، دنیا میں پھنس گئے، یہاں تک کہ جنگی صفین میں بھی تھے، شریف تھے جنگی صفین میں۔ ثم تلبست بعد، حضرت امیر ماضی حضرت علی نے بلائی ہوئی ہے تصویر کے جی، حضرت امیر جی، تو ثم تلبست بعد ذلك بالسلطان، اقتدار میں ملوث ہو گیا میں، واشیاء، اور اقتدار کے علاوہ اور بہت ساری چیزوں میں، فلا ادری علی امری، اب میں نہیں جانتا کہ یہ چیز میرے لیے ضرر رساں ہے یا مفید ہے۔ علیہ علیہ علی لضرر، وہ لی تفا، گویا یہ میرے لیے وبال ہے یا میرے لیے ثواب ہے۔ یہ تیسری حالت ہے میری زندگی کی۔ آج اقتدار ڈھونڈنے کے چکر میں آدمی کیا کیا نہیں کرتا ہے، نماز کی پرواہ نہیں، روزے کی پرواہ نہیں، آئی ایس کی تیاری کر رہا ہے، نماز کی پرواہ نہیں، روزے کی پرواہ نہیں، جناب علی میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، یہاں تک کہ جب کامیاب ہو جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کر کہ تو امتحان میں کامیاب ہو، اس میں امتحان اللہ کا شکر ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں تو اپنی محنت سے کامیاب ہوا ہوں، لیجیے جناب، اللہ کا بیچ میں آ گیا، میں تو اپنی محنت سے کامیاب ہوا ہوں۔ سلطان، اقتدار میں آدمی میں لوگوں ہو گیا، اب کہتے ہیں مجھے پتا نہیں، یہ جو تیسری حالت ہے، دونوں حالت پتا ہے، اب یہ تیسری جو حالت ہے میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ علیہ امری، اب میرے ساتھ عذاب کا معاملہ کیا جا رہا ہے وبال کا، یا میرے ساتھ ثواب کا معاملہ کیا جا رہا ہے، کیا جائے گا مجھے معلوم نہیں۔ یہ تیسری حالت بڑی خطرناک ہے۔ اللہ رو رہے ہیں کہہ رہے ہیں اب میں مر جاؤں تو، اب بولتے ہیں فَإِذَا مِتُّ، جب میں مر جاؤں، فَلَا تَبْكِيَنَّ عَلَيَّ، اے میرے بچے میرے اوپر نہیں رونا۔ گویا کہ مرنے والے کے اوپر رونا نہیں چاہیے، رونا کس طریقے کا ہو، بین کر کے نہیں، آنکھوں سے آنسو بہیں جائز ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب محترم حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، آپ رو رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں، کہا کہ یہ رونا جائز ہے،
बैन करके नहीं रोना चाहिए जी। तो मेरे ऊपर रोना नहीं, मैं ऐसा था तो वैसा था, कमांडर इन चीफ था तो मैं सारा जगह का गवर्नर था, ये सब कह करके मत रोना मेरे ऊपर। एक और दूसरे वाला तुत बेनी मां बेहन वाला नारन, जब मेरा जनाजा उठे तो मेरे पीछे कोई तारीफ करने वाला, नौहा करने वाली कोई औरत नहीं जानी चाहिए और न तो आग जानी चाहिए। पहले जाहिलियत में जब किसी का इंतकाल होता था, मरता था, तो उसके पीछे बहुत सारी औरतों को पैसा दे करके लगा दिया जाता था, वो चिल्लाती थी वाह जबल हाय पहाड़, ये पहाड़ उठाए हुए था पूरा घर का बेचारा, ये घर का पूरा पहाड़ ये उठाए हुए था, सर इसको मारते थे, जबल था क्या, पहाड़ था क्या, पहाड़ उठाए हुए था। तो नौहा मत करना, इसलिए कि घर वाले अगर इस तरीके से रोते तो मरीज तो अजाब होता है ये। अगर वो कह करके गया, वसीयत करके गया है कि मैं जब मर जाऊं तो नौहा करने वालियों को लगा देना, नौहा करते रहे, मना कर रहे हैं मेरे ऊपर, तुम खुद बैन करके नहीं रोना, वाला कुछ बेनी मां बहन वाला नारन, और जब मेरा जनाजा उठे तो मेरे पीछे नौहा करने वाली औरतें और तारीफ करने वाले लोग नहीं होने चाहिए, और ना तो पीछे आग जानी चाहिए। पहले वो आग लेकर के चलते थे, ये तफाउल है, अच्छा अच्छी फाल है, अजली नजात नार, जहन्नम से नजात के लिए ये एक बेहतरीन तफाउल है, तफाउल जिसको कहते हैं जी, फाल लेना है बेहतरीन, आग पीछे न जाए। पहले लोग धूल जलाकर पीछे चलते थे, चराग लेकर चलते थे, मना कर दिया गया कि कोई आग लेकर के न चले, चराग लेकर न चले, धूली लेकर के न चले, आग लेकर के न चले, कोई तारीफ करने वाला पीछे नहीं होना चाहिए, जरा कुछ नहीं मार कहने वाला ना। अच्छा, और उसके बाद आपने फरमाया कि वशुद्दु अलैया इज़ारी, मेरी कमर को अच्छी तरह बांध देना कफन में, क्यों, फइन्नी मुखासिम, मुझसे सवाल किया जाने वाला है, अच्छी तरह बांध देना। क्या सहाबी अल्लाह, क्या वसीयतें कर रहा है, शुद्दु अलैया इज़ारी, मेरी कमर अच्छी तरह बांध लेना, बांध देना, फइन्नी मुखासिम, मुझसे सवाल किया जाने वाला है कब्र में। इससे एक मसला मालूम हुआ कि अज़ाब कब्र बरहक है, कब्र के अंदर सवाल जवाब बरहक है। शुद्दु अलैया इज़ारी, मेरी कमर को अच्छी तरह कस देना, फइन्नी मुखासिम, मुझसे सवाल किया जाने वाला है। वो शुन्नु अलैया तुराब शन्नन, और मेरे ऊपर मिट्टी धीरे धीरे डालना, धीरे धीरे मिट्टी डालना, इसमें नुक्ता मिला, मिट्टी डालना ये मुस्तहब है, अच्छा है, यानी आदमी थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाले, थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाले, दौड़ा करके ऐसे भर रहे हैं, हाथ से थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालना। शन्ना का मतलब होता है अरबी में शराब के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी मिलाना। मीठ होती है ना कुछ तरीका है इसका, मीठ शराब होती, खालिश होती, उसमें कुछ और मिला दे दो, सोडा वगैरह, तो शन्ना कहते हैं शराब के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी मिलाना। तो मेरे ऊपर मिट्टी डालना, शन्ना कलीलन कलीलन, थोड़ा थोड़ा मेरे ऊपर मिट्टी डालना, थोड़ा थोड़ा डालना। थोड़ा थोड़ा डालने का मतलब ये है कि मेरे पास जरा देर तक ठहरो ना यार, जिंदगी भर तो तुम मेरे साथ रहे, इतनी जल्दी छोड़कर मुझे मत जाओ, इतनी जल्दी मुझे छोड़कर मत जाओ, थोड़ा थोड़ा मेरे ऊपर देर तक मिट्टी डालते रहो। वो शुन्नु अलैया तुराब शन्नन, थोड़ा कलीलन कलीलन, थोड़ा थोड़ा मेरे ऊपर मिट्टी डालो, हो गया। मिट्टी डालने के बाद फरमाया आगे, वला तजालन्ना फी कब्री खशबतन वला हजरन, मेरी कब्र के ऊपर ये लकड़ी का कोई वो चबूतरा वबूतरा मत बनाना, पत्थर का कोई चबूतरा वबूतरा मत बनाना, यानी मेरी कब्र को पक्का मत करना, जैसे है वैसे छोड़ देना। वला तजालन्ना फी कब्री खशबतन वला हजरा, ये सब पक्की कब्र नहीं बनाना। इससे ये नुक्ता भी मिला कि कब्र को वाइट वॉश करना, चूना वगैरह लगाना, ये सब जायज नहीं है। कब्र को पक्की बनाना ये भी जायज नहीं है, सारी चीजें नाजायज मुतकरीब से। वला तजालना फी कब्री खशबतन वला हजरा, मेरी कब्र को पुख्ता मत बनाना, उसे पक्का मत करना, ऐसा चीज। और उसके बाद आगे फरमाया कि फैदा वारैतुमूनी, जब मुझे तुम छुपा दो, छुपा दो,
یہ لفظ کہاں ہے قرآن حکیم میں؟ یہ لفظ قرآن حکیم میں کہاں ہے؟ بارک وہاں آیا ہے کہ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ لاش کا کیا کرے، اس لیے کہ اس سے پہلے اس نے مردوں کو دفن کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا تھا، جی نہیں دیکھا تھا اس نے، اب وہ لاش کے لیے پھر رہا کہ کرے تو کیا کرے۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، یواری مانے چھپا دینا، یعنی قبر کھود دی گئی اور اس کے بعد اس میں اس کو ڈال دیا گیا، اوپر سے مٹی برابر کر دی گئی، اس کو کہتے ہیں موارا، جی قرآن میں آیا ہے فواری سوءۃ اخی، اپنے بھائی کی لاش کو میں چھپا دوں، تب سے اس کو سمجھ میں آیا، ایک کوے نے جس کو اللہ نے بھیجا تھا اس کی وجہ سے اسے سمجھ میں آیا کہ اس لاش کا کیا کرنا چاہیے۔ گویا آدمی کی فطرت یہ ہے، انسانیت یہ ہے کہ لاش کو کوئی اور کام اس کے ساتھ نہ کیا جائے، بلکہ فطرت یہ ہے کہ اس کو زمین کھود کر کے اس کو مٹی کے اندر ڈال دیا جائے اور مٹی برابر کر دی جائے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوے کے ذریعے اس کو سمجھایا کہ لاش کا کرنا کیا چاہیے۔ اب جب پرندے کے ذریعے اللہ نے اس کو سمجھایا، پتا یہ چلا کہ فطرت یہی ہے کہ آدمی جب مر جائے تو اس کو مٹی کے حوالے کر دینا چاہیے، اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ چونکہ یہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے لہذا شاید اسی کی طرف لوٹنا چاہیے، اپنے اصل کی طرف، مٹی سے بنایا گیا ہے مٹی کے حوالے کر دیا جائے، یہ عقل بھی کہتی ہے جی، اور فطرت بھی یہ کہتی ہے۔ اور اللہ نے بتایا کوے کے ذریعے کہ اس لاش کے ساتھ کیا کیا جائے، گویا کہ اللہ کی مرضی بھی یہی ہے کہ آدمی کے ساتھ کوئی اور کام نہ کیا جائے بلکہ مردے کو زمین کھود کر اس کو دفن کر دیا جائے، یہ لفظ وہاں آیا ہے، یہ واری ہے۔ فَإِذَا وَارَيْتُمُونِي، جب تم مجھے چھپا دو، ہم سب ایک دن چھپنے والے ہیں، چھپنے، یہ ظہور کے اپوزٹ ہے ایک دم، ابھی دکھ رہے ہیں نا، اس کے بعد منو من مٹی کے نیچے ہم چھپا دیے جائیں گے۔ فَإِذَا وَارَيْتُمُونِي، یہ بدن، یہ حسن، یہ علم، یہ رتبہ، یہ مرتبہ، یہ منصب، یہ جاہ، یہ مکان، یہ بال بچے، یہ بیویاں، سب ایک دن چھوڑ کر چلے جاؤ گے، کوئی تمہارے ساتھ جانے والا نہیں، اور لوگ تم کو چھپا کر کے واپس آ جائیں گے۔ یہ اللہ فَإِذَا وَارَيْتُمُونِي، جب مجھے چھپا دینا، مٹی ہوگی، تھوڑا تھوڑا مٹی ڈال کر کے برابر کر دی، اب کہہ رہے ہیں فَقُعُدُوا عِنْدِي، میرے پاس تھوڑا ٹھہرو، یہاں قعود کا مطلب یہ اقیموا، یہاں قبر پر بیٹھنا منع ہے، تو میرے پاس تھوڑا ٹھہرو، کیوں؟ کتنا ٹھہرنا؟ قدر نحر جزور وتقطیعها، جزور کہتے ہیں اونٹ کو، ایک اونٹ کے ذبح کرنے کے بقدر اور اس کو بوٹی بوٹی کرنے کے بقدر، جس طرح ایک ماہر جزار، ایک ماہر قصاب ایک اونٹ کو ذبح کرتا ہے اور ذبح کرنے کے بعد بوٹی بنا دیتا ہے، ذبح کرنے اور بوٹی بنانے کا جو دورانیہ ہے، جو وقفہ ہے، اتنا میرے پاس ٹھہرو۔ شارحین حدیث نے اس کا وقت نکالا ہے تقریباً 20 دقیقہ، یعنی 20 منٹ، ایسا کچھ بات شارحین نے لکھا ہے کہ اگر ایک ماہر جزار ہے، ایک ماہر قصائی ہے تو 20 منٹ میں سارے کام کر دیتا ہو، یعنی ایک اونٹ کو ذبح کرنے کے بعد اس کو بوٹی بوٹی کر دیتا، تقریباً 20 منٹ لگتا ہے اس کو، جی تو کم سے کم 20 منٹ تو رکو، زندگی میں تم ہمارے ساتھ رہے، تھوڑا ٹھہرے نا یار۔ فَقُعُدُوا عِنْدِي قَدْرَ نَحْرِ جَزُورٍ وَتَقْطِيعِهَا، 20-25 منٹ تو ٹھہرو بھائی، کیوں؟ أَسْتَأْنِسُ بِكُمْ، تم سے مجھے انسیت ملے گی، تم سے مجھے انسیت ملے گی۔ اس سے بعض شارحین حدیث نے یہ کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے جی بندے کو محسوس کروا دیتا ہے، یہاں کون کون ہے، یحس بأہلہ، اپنے اہل کا احساس کرتا ہے، یہاں تک کہ حدیث بھی ہے بخاری کی، جب لوگ چلنے لگتے ہیں تو ان کے جوتوں کی چاپ سنتا ہے، اللہ سنا دے، ویسے بولتے سنتے نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے احساس کرا دیتا ہے کہ یہاں ہے یہ لوگ، تھوڑی دیر تک اسے انسیت رہتی ہے، تو وہاں تھوڑی دیر تک کھڑے رہنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے وہاں کھڑے ہو کر کے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے
کہ جب آپ میت کے دفن سے فارغ ہو جاتے تو لوگوں سے کہتے ٹھہر جاؤ، اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی اور تثبیت کی دعا کرو. تو مغفرت کی دعا کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ. اور تثبیت کی دعا کریں گے اللہم ثبتہ، اللہم ثبتہ، اللہم ثبتہ. برابر اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس کو سوال و جواب اب ہونے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 20-25 منٹ کے بعد دفن کیے جانے کے سب آ جاتے ہیں وہ سوال جواب کرنے کے لیے. ہاں، من ربک، تیرا رب کون، من نبیک، تیرا نبی کون، ما دینک، تیرا دین کیا ہے. دنیا کا کوئی سوال نہیں کیا جاتا. جن سوالوں میں ہم الجھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی سوال نہیں کیا جانے والا ہے. سوال یہی تین ہے اور ان تینوں چیزوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جانے والا ہے. لہذا اس سوال کے جواب کی تیاری ابھی سے کر لو، ورنہ معلوم تو ہو گیا ہے کہ ان تینوں کا جواب کیا ہے. اگر توحید لے کر نہیں گئے ہو تو جواب نہیں آئے گا، پیپر فیل ہو جائے گا آپ کا، وہی نہیں آئے گا، بتا ہی نہیں سکتے. اللہ اکبر. لہٰذا آپ کی توحید مضبوط کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہر قدم پر دیکھو کہ توحید کیا ہے، ہر قدم پر دیکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں ہماری کیا رہنمائی کی ہے، یہ آپ کو دیکھنا ہے. تو میرے پاس تھوڑا ٹھہرو نا، استانس بکم، مجھے تم سے وصیت ملے گی تھوڑی کہ یہاں ابھی کھڑے ہوئے ہیں لوگ. اللہ، مردہ کتنا کمزور ہوتا ہے اور کس قدر لاچار اور بے بس ہوتا ہے، اور کس چیز کا صرف اور صرف آپ وہاں کچھ کر نہیں سکتے، صرف اور صرف اس کے لیے کر سکتے ہیں کہ اے اللہ اس کو ثابت قدم رکھ، یہ سوالوں کا جواب دے رہے، اور اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے. بس یہی وہ چاہتا ہے تم سے. مانگنے کے لیے نہیں کہا گیا. آج لوگ مانگ رہے اور یہاں بتا رہے ہیں مردہ مانگ رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ کرنا، یہ کہہ کر الٹے کر لیے انہوں نے. مردہ کہہ رہے ہیں میرے لیے دعا کرو، اور یہ کہہ رہے ہیں بھائی ہمارے لیے دعا کرنا. بولے تو اور وہ کیا سنتا ہے، وہ تو کام تک نہیں سن سکتا. وہ جو کہا گیا کرنے کے لیے وہ کرتے نہیں ہے، اور جو نہیں کہا گیا وہ کرتے رہتے ہیں. اس کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا گیا ہے، نہ کہ یہ کہا گیا تم ہمارے لیے دعا کرو. وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ انسان مر گیا، اس کے عمل کا سارا سلسلہ ختم ہو گیا، اور دعا بھی ایک عمل ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ تم ہمارے لیے دعا کرو. اللہ، یہ وہ حدیث تھی جس کی تشریح ہم نے ابھی کی ہے، اور 2 صفحے کے اوپر پھیلی ہوئی پوری حدیث پہلے پڑھی گئی. اس کے بعد آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. نہیں جنتیں، 2 جنتیں. کتنی جنتیں ہوں گی پھر؟ 4 ہو گئی نا، 4 جنتیں ہوں گی. 4، 2 جنتیں نہیں. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، جنتان تو ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، 2 جنت اللہ سے ڈر. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان کے علاوہ، ان دونوں کے علاوہ 2 جنتیں. یہ جنتیں کیسی ہیں؟ آئیے نبی سے پوچھ لیتے ہیں، نبی نے کیا فرمایا. حدیث اس طرح. وعن ابی بکر بن عبد الله بن قیس عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيها وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيها وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. رواه البخاري في كتاب التوبة. امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو بخاری شریف میں لائے ہیں، اور راوی حضرت ابو بکر بن عبداللہ بن قیس روایت کرتے اپنے باپ سے، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 جنتیں ہیں ڈرنے والوں کے لیے اللہ سے. 2 جنتیں کیسی؟ جنتان من فضة، 2 جنتیں چاندی کی. وہ آنیتہما وما فیہا، اس کے اندر جتنی چیزیں رہیں گی سب چاندی کی، یہاں تک کہ چمچہ بھی چاندی کا رہے گا. جی، کوئی بھی چیز ایسی نہیں رہے گی جو کسی دوسرے میٹیریل کی ہو. ہر چیز، یا تو زمین بھی چاندی کی، مسئلے بھی چاندی کی. پوری جنت، 2 جنتیں چاندی کی چمچے کے ساتھ ساتھ.
وہ چمچا نہیں ہو جو چمچے ہوتے ہو، وہ چمچا جو کھاتے ہیں اسپون، تو چمچے تک چاندی کے. اچھا وہ جنتین ذہب، اور 2 جنتیں وہ سونے کی. عورتوں کو سونا بہت پسند ہے. قرآن حکیم میں کہا ابمن ينشأ في الحلیہ، زیورات بہت پسند. یہ مجھے کیا بات ہے، میرے طبیعت بہت خراب ہے، میرے ڈاکٹر کو دکھایا ہے. ہاں دکھایا. کیا بولتا ہے؟ مجھے شاپنگ کی کمی ہے. شاپنگ کی کمی کہاں جانا ہے؟ جواری کیا جانا ہے؟ شاپنگ کی کمی ہے، شاپنگ کرا دیں. بیماری کمی ہے کیا بتایا؟ میرے خمری میں شاپنگ کی کمی ہے. تو عورتیں زیورات کی بڑی ہی متمنی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ زیورات. ارے اللہ نے فرمایا میری جنت کے اندر آجا میری بندی، توحید لے کر کے اور میرے رسول کی اتباع کر کے تو چند زیورات کے لیے ترستی ہے، میری بندی میری جنت میں آجا، پوری 2 جنتیں سونے کی لے دیتا ہوں. جی اللہ اکبر. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جنت کیسی ہوگی. خالی بتا دیا گیا نا سونے کی ہے، چاندی کی ہے، ہر چیز چاندی کی سونے کی ہے، لیکن کیسی ہے کیفیت مجہول ہے. دیکھنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کیسی ہے. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. بتا تو دیا گیا جنت جو ہے چاندی کی ہوگی، جنتیں ہوں گی سونے کی ہوگی، لیکن کیفیت کیا ہے؟ کیفیت مجہول. دیکھو گے تو حیران رہ جاؤ گے، جنت ایسی ہوتی ہے کیا؟ یہ جنت ہے اللہ جنت ایسی. کیا کرو گے یہ زندگی لے کر کے؟ گئی نا 60 سال میں، 65 سال میں گئی نا، 70 سال میں گئی نا، 80 سال میں گئی نا. کیا کرو گے لے کر کے اس زندگی کو؟ اللہ فرما رہا ہے آؤ ہماری جنت کے اندر، یہاں اتنے خوبصورت بنا لیے جاؤ گے کبھی خوبصورتی ختم نہیں ہوگی، جوانی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس لیے کہ جنت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اللہ اکبر. کیا کہنے. اور کہا کہ 2 جنتیں تو مل گئی. 2 جنتیں ہیں کیا؟ 2 2 4 2 جنتیں مل گئی. 2 جنتیں مومن دو ہیں ہو گئی. 2 جنتیں چاندی کی، جو سونے کی. ایک نعمت اور رہ گئی جو سونے سے زیادہ قیمتی ہے، جو چاندی سے زیادہ قیمتی ہے، جو جنت کی تمام نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے. وہ آخری ٹکڑے میں بتائی گئی. جنتان من فضہ جنتان من ذہب وآنیتہما ما فیہما. ساری چیزیں سونے کی چاندی کی. ایک چیز رہ گئی جو چاندی اور سونے کی جنت سے زیادہ خوبصورت. سچ کیا؟ وما بین القوم وبین ان ينظروا الى ربهم الا رداء الكبر على وجهه فی جنت عدن. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار. اللہ آپ کو یہ کبھی تمنا نہیں ہوتی کہ اتنے حسین کسی لڑکی کو دیکھو، کسی لڑکے کو دیکھو، کسی کوئی حسین بیوٹیفل، کسی بیوٹیفل، واو واٹ اے بیوٹیفل سین. کیا دنیا کے منظر دیکھ کر کے آدمی کو تو واو کیا ہے یہ کیا ہے. اور جنت سے بڑی چیز اگر آپ کو عطا کر دی جائے، آپ کو تمنا نہیں ہوتی کہ جتنے یہ حسن بکھیرا ہے. کہتے کشمیر کی وادیوں میں چلو، حلب چلو، شام کا سب سے خوبصورت شہر جانتے کون سا ہے؟ حلب ہے. یہ بنی امیہ کے زمانے میں فتح ہوا پورا. شیعوں کو اسی وجہ بڑی تکلیف ہے اس سے بڑی تکلیف ہے. یہ خیر خواہ نہیں ہے، تو سننے کے خیر خواہ نہیں ہے جی. تو حلب بہت خوبصورت، ایک چپا بہت حسین ہے شام کا، اس لیے کہ یہ ارض مقدس ہے، یہ انبیاء کی زمین ہے، یہ شام کی زمین انبیاء کی زمین ہے. یہ بہت خوبصورت. اس میں ایک علاقہ ہے حلب کا بہت خوبصورت ہے، اس کو ایلو بولتے ہیں انگلش میں، ایلو. وہ بہت خوبصورت ایریا. تو یہ سارا حسن دیکھنے کے بعد کیا آپ کی تمنا نہیں ہوتی کہ جس نے یہ حسن بکھیرا ہے تو ان کے چاروں پر بیوٹیز ہیں، وہ کس قدر جمیل ہے، اللہ وہ کتنا خوبصورت ہے. اندازہ لگائیے گا. دیکھنے کے بعد جنت کی ساری نعمتیں نیچے ہو جائیں گی رب تعالیٰ کا دیدار کرنے کے بعد. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار نصیب. میرے رب ہم سب تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، ہم سب تجھے دیکھنا چاہتے ہیں. وما بین القوم وبین ان ينظروا الى ربهم الا رداء الكبر على وجهه في جنت عدن. اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کے اوپر صرف کبریائی کی چادر ہوگی. بقیہ
آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرے گا نا، سب سے بڑی نعمت تو وہی ہے۔ جنت کی نعمتیں سونے اور چاندی کے بعد یہ ایک نعمت ایسی ہے کہ اس نعمت کے ساتھ تمام نعمتیں پھیکی ہو جائے، وہ دیدار الہی، رب تعالیٰ کا دیدار، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، بنانے والے کا دیدار۔ ساری چیزیں دیکھتے تمنا ہوتی ہے کیسا ہوگا، وہ ایسا ہوگا، دیکھنا چاہیے اس کو کیسا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ چلیے ایک حدیث اور دیکھتے ہیں، حدیث صرف وان ابی ہریرہ رضی اللہ۔ کتنا ٹائم ہو گیا؟ 15 منٹ اور کریں۔ وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه تعالى جل وعلا عن ربه جل وعلا قال وعزتي لا اجمع على عبدي خوفين وامني اذا خافني في الدنيا امنته في الاخره وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة۔ رواه ابن حبان في صحیحہ في کتاب التوبہ۔ حضرت امام ابن حبان رحمہ اللہ اس صحیح حدیث کو صحیح ابن حبان میں کتاب التوبہ کے اندر لائے ہیں۔ راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، حدیث قدسی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، جی سند اگر صحابی پر رک جائے تو حدیث موقوف، سند اگر نبی تک رفع ہو جائے حدیث مرفوع، اور سند اللہ تک بڑھ جائے حدیث قدسی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، اللہ سے روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ فرماتا ہے میری عزت کی قسم، میں عزتی، اس سے زیادہ عزت والا کون ہو سکتا ہے؟ ولی اللہ عزت ولی رسول، عزت اللہ کی، عزت اس کے رسول کے لیے، وہ عزتی اور میری عزت کی قسم لا اجمع علی عبدی خوفین و امنین، میں اپنے بندوں پر 2 خوف اور 2 امن جمع نہیں کروں گا، جی اذا خافنی فی الدنیا امنتہ فی الاخرہ، اگر دنیا میں مجھ سے ڈر گیا ہو، میری خشیت اس کے دل میں رہی تو آخرت میں اسے خوف سے نجات دے دوں گا، اور جو دنیا میں مجھ سے نہیں ڈرا آخرت میں ڈرانے والا ہوں، اخفتہ یوم القیامہ، لہذا اس سے پہلے کہ موت آئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 2 خوف اور 2 امن بندے پر جمع نہیں کرتا۔ اگر دنیا میں بے خوف رہے ہو آخرت میں ڈرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اگر دنیا میں اللہ سے ڈرے ہو امن کے لیے تیار ہو جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں آپ کو نہیں ڈرانے والا ہے۔ اللہ مرتے وقت آدمی کو اس کی حالت، اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ ایک حدیث میں دیکھیں، حدیث اس طرح وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك؟ فقال والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف الذنوب۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس گئے، قریب المرگ تھا، مرنے والا تھا، پہنچے، فرمایا کیف تجدک، اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو؟ اب دنیا چھوڑ کر تم جانے والے ہو، اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو؟ کیا حالت ہے تمہاری؟ کیف تجدک، کیا فیل کر رہے ہو؟ کیف تجدک؟ فقال واللہ یا رسول اللہ، کہا کہ اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول، انی ارجو اللہ، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے گا، وَإِنِّي أَخَافُ ذُنُوبِي، اور میں اپنے گناہوں سے ڈر رہا ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد فی هذا الموت الا آتاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف رواہ الترمذی فی کتاب الجنائز. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسی کتاب الجنائز کے اندر لائے. راوی حضرت انس سے. حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کے پاس آئے جو قریب الموت تھا. کہا کیسا پا رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول دو چیزیں ہیں. ایک تو میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں, مجھے اللہ سے حسن ظن ہے کہ اللہ کیسے بھی میرے گناہ ہیں مجھے اللہ بخش دے گا اپنی رحمت کی وجہ سے. اور دوسرے انی اخاف ذنوبی, میں ڈر رہا ہوں اپنے گناہوں سے, پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے. میں مایوس بھی نہیں ہوں, اللہ سے امید ہے, اور دوسرے میں اللہ سے ڈر رہا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں جس بندے کے دل میں اس موقع پر آ جائیں, جمع ہو جائیں مرتے وقت, ایک رجا امید اور دوسرے اللہ کا خوف, تو اللہ تبارک و تعالی جو امید کرتا ہے, جس کی امید کرتا ہے اللہ اسے عطا کرے گا, اور جس چیز سے ڈر رہا ہے اللہ اسے معمول کر دے گا. تو گویا کہ مرتے وقت آدمی کے پاس یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے, ایک تو اللہ کی خشیت, اللہ کا خوف, اور دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کہ وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا, مجھے معاف کر دے گا, اور میرے گناہ میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں یہ بندے کے سامنے رہنا چاہیے. اس لیے کہ خوف اور رجا کے بارے میں شاعر نے حدیث میں کہا ہے کہ یہ دونوں کے دونوں چڑیے کے پر کی طرح ہے, اور جب تک دونوں پر نہیں ہوتے تب تک چڑیا اڑ نہیں سکتی, پرندہ اڑ نہیں سکتا. ایسے ہی آدمی کو اڑنے کے لیے ضروری ہے ایمان کی فضا میں کہ آدمی کے پاس دو چیزیں ہو, ایک پر رجا کا ہو اور ایک پر خوف کا ہو, یہ دونوں چیزیں جمع ہونی چاہیے. اللہ اکبر. ایک حدیث اور دیکھیں, حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ امام عدل وشاب نشا فی عبادۃ اللہ وقلب معلق فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق بصدقة حتى فأخفاها حتى لا تعلم الشمال ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاز طينا. رواه البخاري في كتاب الأذان. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب الأذان میں لائے, راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے, ان میں سے آپ کو معلوم ہے امام عادل ہے, انصاف کرنے والا امام, انصاف کرنے والا حاکم. دوسرے وہ نوجوان جس کی پرورش اللہ کی عبادت میں ہوئی ہو. اب اس پرورش کی ذمہ داری ماں باپ کے اوپر ہے. ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے سے پہلے انہیں یہ بتائیں کہ اللہ کیا ہے, اس کا رسول کیا ہے, اللہ اور اس کے رسول سے محبت کیا ہوتی ہے. پہلے وہ ایمان سکھائیں, اسلام سکھائیں, یہ ضروری, یہ بنیاد ہے, یہ بنیاد جی. تو وہ نوجوان جس کی پرورش اللہ کی عبادت میں, اور وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہو, جی مسجد سے نکلا مسجد میں دل لگا ہوا ہو جی, اور دوسرے 2 آدمی ایک دوسرے سے محبت کرتے, اللہ کے لیے نفرت, اللہ کے لیے محبت. اور تیسرا کسی عورت نے بلایا اس کو گناہ کے لیے, پیسہ بھی دے رہی ہے, ساری چیزیں دے رہی ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں خاف اللہ, میرے دل میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ڈر ہے, میں اس گناہ کو نہیں کر سکتا جی. تو اللہ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑ دو. اسی طریقے سے ایسا آدمی جو صدقہ کرے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے, وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے. اور آخر میں ورجل, ایسا آدمی ذکر اللہ خالیا, تنہائی میں ہوا, اللہ کو یاد کیا. شارحین حدیث نے لکھا ہے ذکر اللہ اے خوفا من اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اللہ کو یاد کیا, اور اس نے آنکھیں بے پڑی, صفا پہ پہنا. تو اعلان کیا جائے گا کہ ایسے 7 آدمی, ایسے 7 قسم کے لوگ میری رحمت کے سائے کے نیچے آ جائے, میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جائے. یہ اللہ تبارک و تعالی کے خوف اور اس کی خشیت پر ایک بیان تھا, بکھرا, اور مجھے امید ہے کہ یہ ضروری چیزیں دونوں, اللہ کا خوف اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید, زندگی کے ہر مرحلے میں ہو, اور موت کے وقت یہی دونوں چیزیں ہمارے ساتھ ہونی چاہیے, اللہ سے امید اور اللہ کا خوف.
اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔